إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا بیشبہ درود و سلام سارے انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور پرفتن دور ہے جہاں اللہ کی فرما برداری سے زیادہ نافرمانیاں عام ہیں اللہ کی اطاعت سے زیادہ لوگ اللہ کی معصیت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ نے انسان کی طبیعت میں اچھائی اور برائی نیکی اور بدی جمع کیا ہے
انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے۔ یہ اوصاف انسان کو بنانے میں اور بگاڑنے میں بڑا اہم کردار اور رول ادا کرتے ہیں۔ نیک اوصاف انسان کو با اخلاق بناتے ہیں، انسان کو نرم خو بناتے ہیں، انسان کو متواضع انسان بناتے ہیں، شکر گزاری والا انسان بناتے ہیں۔ انسان کے اندر نیک اوصاف سے صبر و تحمل آ جاتا ہے، نیک اوصاف سے انسان حیادار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جس سے انسان کو دنیاوی اور اخروی فائدہ ہوتا ہے۔ وہیں اس کے برعکس انسان اگر گناہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، معصیتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ کبھی کبھار انفرادی انسان کو تکلیف آتی ہے، کبھی اجتماعی تکلیف آتی ہے۔ انسان کو گناہوں کی وجہ سے دنیاوی اور اخروی زندگی میں ناکام ہونا پڑتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو نقصانات انسان کی زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، کیونکہ گناہ ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو لے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا سبب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، گناہ سے جہاں تک بچنے کی کوشش کریں، ضرورت ہے کہ ہم بچنے کی کوشش کریں، اور جو ہے ہماری محنت جو ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ ہمارے گناہ جو ہے کہیں کسی طرح ہم سے دور ہوتے جائیں، کیونکہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اثرات کو دیکھا جائے تو سب سے پہلا اثر انسانی زندگی پر یہ ہوتا ہے گناہوں کا کہ انسان جو ہے گناہوں کی وجہ سے خیر اور شر میں، بھلائی اور برائی میں فرق کرنے کو بھول جاتا ہے، فرق کرنے کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی، ایک مسلمان، ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر یہ ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ اگر وہی انسان اللہ کی معصیتوں میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتا ہے، تو اس کا دل سیاہ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے؟ زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے۔ یہ گناہ کا نقصان ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان خیر اور شر میں فرق کرنے پر بھول جاتا ہے، تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر جب آتی ہے تو یہ کیفیت انسان کو گناہ اور نیکی میں فرق سمجھانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، شیطان اس کے ساتھ ہو لیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم شیطان کو اس کا دوست اور قرین بنا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ لوگ جو ہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں۔ ان گناہوں کو کرنے کے بعد بھی یہ خوش فہمی ان کے اندر پالتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم
برگزیدہ بندے ہیں اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، انسان ہمیشہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جتنے اچھے کام کر رہا ہوں وہ اچھے کام مجھے آخرت میں کام آئیں گے، حالانکہ وہ کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کام جو ہے ریاکاری میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کام جو ہے سنت نبوی کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خوش ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے سورۃ الکہف میں ایک اور آیت ارشاد فرمایا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بے اعتبار عمل سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں، وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں۔ وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو، بڑے نیک کام کر رہے ہو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے اعمال خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے نیک اعمال جہاں ہیں وہاں گناہ جو ہے اس سے بڑھ جا رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے جیسے ہی وہ غلطی کرے، جیسے ہی وہ گناہ کرے، نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے، نبی کی حدیث یہ ہے کہ آپ کیا کریں۔ خطا ہر سے ہوتی ہے، خطا ہر ایک آدمی سے ہوتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خطا کو کیسے اللہ کے پاس معافی کے ذریعے اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو خوش کر لینا، یہ انسان کا کام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے ایک اثر انسانی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے سنا ہے، قرآن مجید نے حضرت آدم کے بارے میں کہا کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے آدم تم جنت میں اس درخت کے قریب مت جانا۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا تو آدم علیہ السلام اور حوا کو شیطان نے ورغلایا، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ جیسے ہی اس وسوسے میں آئے، اس پھل کے قریب گئے، اس درخت کے قریب گئے، کیسے اللہ نے حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکالا۔ یہ کیا ہے؟ نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، یقیناً آدمی جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق کو اپنے اوپر حرام قرار کر لیتا ہے۔ اسلاف کرام کہا کرتے تھے کہ انی لارا اثر ذنوبی علی اہلی و دابتی، اسلاف کہا کرتے تھے کہ میرے گناہوں کی سزا میں دیکھتا ہوں اپنے گھروں میں، میرے اہل و عیال پر، اور اسی طرح میرے جانوروں پر اس کا اثر دکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، قارون کتنا خزانہ اس کے پاس تھا، جب غرور اس کے اندر آیا، جب تکبر اس کے اندر آیا، اللہ کی نافرمانی جب اس کے اندر آئی، اللہ نے اس کے خزانوں کے سمیت اسے جو ہے زمین میں دفن کر دیا۔ یہ نعمتوں کا چھن جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، محل سمیت زمین میں اللہ نے قارون کو دھسا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح قوم سوا کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے۔ اللہ نے قوم سوا کو کس طرح ہرے بھرے باغات سے مزین کیا تھا، انہیں ایسی نعمتیں، ایسے چشمے عطا کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں، انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شکر گزاری پر آتے، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ نے ان نعمتوں کو، ان ہرے بھرے باغات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، ان نہروں کو سکھا دیا، ان نہروں کو بنجر زمین بنا دیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان سے اللہ کی نافرمانی پر، گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج ہم مختلف قسم کے حادثات دیکھتے ہیں۔ ہمارے درمیان کتنے حادثات ہوتے ہیں،
ہر نئے دن ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے جو ہے مختلف بیماریاں ہمارے اندر آ رہی ہیں، لوگ جو ہے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، موذی امراض جو ہے انسانوں کو آ کر پکڑ رہی ہیں، تجارت میں کبھی نقصان ہوتا ہے، اس کی سب سے اہم وجہ انسان کا گناہ ہے، جو ہر انسان گناہوں کو بڑھاتے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، یہ مصیبتوں کا لاحق ہونا تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو ایسے ہی بخش دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر گناہ کی اگر پکڑ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے، عذاب تم پر برپا ہو جائے۔ کفار جس طرح اللہ سے عذاب کے تعلق سے پوچھتے تھے عذاب کہاں آئے، عذاب کب آئے گا، اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو تم گناہ کرتے ہو، تمہاری مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بدلہ دینا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ساری زمین سے لوگوں کو عذاب کے ذریعے ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہ ایسے ہی لوگوں کے ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، گناہوں کا ایک سبب یہ بھی ہے، انسان کی زندگی پر اثر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب معاشرے میں زنا اور بدکاری عام ہو جاتی ہے تو معاشرے میں طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس سے پہلے کے لوگ ایسی بیماریوں کو نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو آج کا جو معاشرہ ہے، آج کے جو حالات ہے، آج کے جو زمانے کی بیماریوں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو آج ہم ایسے بیماریوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم سے پہلے لوگوں نے کبھی ایسے بیماریوں کے نام سنے، کبھی نہ ایسے بیماریوں کو دیکھا، نہ ان کے کانوں نے ان بیماریوں کے تعلق سے کبھی سنا تھا، نہ کبھی ان کی آنکھوں نے ان بیماریوں کو دیکھا تھا۔ لیکن آج ہم ان بیماریوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ جو ہے اسپتالوں کو چلے جائیں، آپ جو ہے ان جگہ چلے جائیں جہاں بیمار لوگ جاتے ہیں، آپ کو جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ ایسی بیماریاں ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں، آج سے پہلے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے۔ کیوں؟ آج ہمارے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے، آج ہمارے اندر زناکاری عام ہو رہی ہے، آج ہمارے اندر شراب نوشی عام ہے، آج جتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں آج سب ہم امت مسلمہ کر رہے ہیں۔ دور کی بات نہ کریں، دوسرے ممالک کی بات نہ کریں، ہمارے ملک میں کتنے لوگ ان بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، جنہوں نے شراب نوشی کی تھی، جنہوں نے نعوذ باللہ زنا جیسی بری بیماری کے عادی ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے ہمارے اطراف جو ہے محلات میں دیکھے ہوں گے مسلم نوجوان ابھی 18-20 سال میں نہیں ہے، راتوں کے وقت نکلتے ہیں شراب نوشی کرنے کے لیے، نعوذ باللہ ایسے غلط کام اور بدکاری کرنے کے لیے۔ انہی وجہ سے آج جو ہے بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے برے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بارہا آپ کے سامنے حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کبیرہ گناہوں کے تعلق سے۔ آپ کو جو ہے یہ باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ بیماریاں جو عام ہو رہی ہیں اسی وجہ سے ہے۔ گناہ جب عام ہوتے ہیں تو معاشرے میں بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کا ایک اثر انسانی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ ساری دنیا گناہوں کی وجہ سے انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ وہ مشہور حدیث بارہا آپ نے خطبے میں سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو محبت کرنے لگے تو کیا کہتا ہے؟ جبرائیل کو بلاتا ہے، کہتا ہے یہ بندے سے میں محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی محبت کرو۔ جب جبرائیل محبت کرتے ہیں تو فرشتوں تک، آسمان کے فرشتوں تک جا کر پہنچاتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے
لہٰذا تم بھی محبت کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے سارے لوگوں میں ان کی عزت ڈال دیتا ہے, ان کے دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے. اسی کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ اگر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہ کرنا چاہے, وہ اگر گناہ کرے تو کیا کرتا ہے؟ جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبرائیل, یہ بندہ ہے جس سے میں محبت نہیں کرتا, اس کے گناہوں کی وجہ سے تم اس سے نفرت کرنا. حضرت جبرائیل اس سے نفرت کرتے ہیں, پھر سارے آسمان والے نفرت کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سارے زمین والوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے. یہ زمین اور آسمان کے لوگ اس کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ گناہوں کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, انسانی زندگی پر گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے, عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ عذاب بڑا عذاب ہو, وہ عذاب جو ہے کبیرہ عذاب ہو. عذابات چھوٹے چھوٹے آ سکتے ہیں. انسان کو اس کی زندگی کے اعتبار سے جو مشکلات آتی ہیں, جو پریشانیاں آتی ہیں, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتا ہے. کسی کو مال کی پریشانی, کسی کو جو ہے بھوک کی پریشانی, کسی کو اولاد کی پریشانی, کسی کو تجارت کی پریشانی. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم آزمائیں گے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, موت کے ذریعے. اس طرح اللہ نے مختلف جو ہے چیزوں سے انسان کو آزماتا ہے. کیوں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایسی چیزیں, ایسے عذابات انسان کے لیے آتے ہیں. اور اگر بڑے عذابات کی بات کی جائے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی قریے کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیں, امرنا مترفیہا, وہاں کے خوشحال لوگوں کو ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ غلط کام کرے, اللہ کی نافرمانی کرے. فحق علیہ القول, جب ان پر حق واضح ہو جاتا ہے, فدمرناہا تدمیرا, تو ان کو عذاب آ جاتا ہے, ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو نجات ہوئی فرعون سے, تو اللہ نے فرعون کو غرق کیا. بنی اسرائیل کو فرعون کے اس ظلم سے جب نجات دی تو رہنے کے لیے بنی اسرائیل کے لیے کوئی گھر نہ تھا, کوئی چھت نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے ان پر کیا کیا؟ سایہ کیا. کس کے ذریعے؟ بادلوں کے ذریعے سایہ کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, پھر ہم نے انہیں کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا. اس کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتار آئے, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی, اسی لیے اللہ نے انہیں عذابات عطا کیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے, اس کے ساتھ عذاب بھی عطا کرتا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کو 40 سال تک جنگلوں میں چھوڑ دیا تاکہ بنی اسرائیل جو ہے جنگلوں میں بھٹکتے رہیں. یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اسی طرح انسان کا جو گناہ ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ, لوگوں کے گناہ کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل جاتا ہے. آج جو دنیا میں فساد ہو رہا ہے, فتن ہو رہے ہیں, ان کو برپا کرنے میں انسانی گناہوں کا بڑا اثر رہا ہے. اسی طرح سب سے بڑا گناہوں کا اثر انسانی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ آخرت انسان کی برباد ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایاک ومحرقات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا, یقیناً تم گناہوں کو معمولی نہ سمجھو,
اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ انہیں شمار کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ نصیحت کی، ایاکم ومحرقات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، یقیناً یہ گناہ جسے تم بہت حقیر سمجھتے ہو، ان گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، جب یہ ایک ایک کر کے نام اعمال میں جمع ہوتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ چند چیزیں تھی جو انسانی زندگی پر گناہوں کا اثر جو پڑتا ہے بہت برا اثر پڑتا ہے، انسانی زندگی خراب ہو جاتی ہے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو چاہے وہ اخروی زندگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جب یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو دیکھے تو لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر جو ہے تھوڑا ختم ہو گیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجلس میں بیٹھے ہوئے کہا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، آج تم جن گناہوں کو معمولی سمجھتے تھے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی گناہوں کو بہت بڑے گناہ سمجھتے تھے، یا تو نبی کے زمانے میں یہ گناہ نہیں پائے جاتے تھے، یا یہ گناہ جو ہے نبی کے زمانے میں بہت کم پائے جاتے تھے۔ اور جو ہے مؤلف لکھتے ہیں کہ اگر آج جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ آج کی حالت کو دیکھتے تو حضرت انس کے زبان سے کیا کلمات نکلتے، ان کے کیا تاثرات نکل کے آج جو ہے انسان گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، صبح شام جو ہے گناہ کرتا جا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کا زمانہ کہا، جو سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے گناہ آئیں گے، فتنے آئیں گے، آزمائش آئیں گے، لیکن کرنا کیا ہے؟ ان گناہوں سے جتنی ہو سکتا ہے ہم جو ہے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارے اعمال جو ہے اللہ کے پاس محفوظ ہو رہے ہیں، قیامت میں پیش ہوں گے، انہی کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ جو ہے کتاب میں جمع کر رہا ہے، یہ گناہ جو ہے قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جب یہ اچھے لوگوں کے لیے ان کی کتاب پیش کی جائے گی، ان کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، وہ خوش ہوگا۔ وہیں پر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے بائیں ہاتھ میں ان کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، ان کے گناہ پیش کیے جائیں گے، وہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان گناہوں سے بچا جائے، چاہیے کہ ہم گناہوں کی آلودگی سے اپنے زندگی کے آئینے کو صاف کریں، چھوٹے بڑے گناہ سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ مبارک کوشش دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمیں انشاءاللہ ہمکنار کرے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اور گناہوں کے جتنے اسباب ہیں ان اسباب سے ہمیں بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔